معاویہ مدینے میں داخل ہوا۔ اس کے دربار کے چیلوں اور جاسوسوں نے اس سے کہا کہ اے معاویہ، کیا تمہیں خبر ہے کہ ابن عباس تفسیر بیان کر رہا ہے؟ معاویہ کہتا ہے، اس میں کیا ہوا؟ یہ لوگ بنی ہاشم سے ہیں، قرآن ان پر نازل ہوا ہے، ان سے پنجے نہیں لڑائے جا سکتے۔ جاسوس کہنے لگے کہ ظاہری طور پر قرآن کی تفسیر ہے، لیکن در حقیقت وہ ولایت علی ابن ابی طالب کو بیان کر رہے ہیں۔ معاویہ کہنے لگا، عجب، قرآن کی پناہ میں علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، جاؤ ابن عباس کو لے کر آؤ۔ ابن عباس کو لایا گیا۔ معاویہ نے اس پر ایک نگاہ کی اور کہا، کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں، قرآن کو بیان کر رہا ہوں، تفسیر کو بیان کر رہا ہوں۔ معاویہ کہنے لگا، قرآن کی تفسیر تو صحیح ہے، لیکن حق نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا دم بھرو۔ تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم لوگوں کے لیے فضائل علی کو بیان کرو۔ ابن عباس نے معاویہ کی طرف رخ کیا اور پوچھا، کیا میں تم سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ معاویہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ ابن عباس نے کہا، کیا تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ جو بھی قرآن کو اپنے خیال سے تفسیر کرے گا، قیامت کے دن اپنے پیٹ کو آگ سے بھرے گا؟ معاویہ کہتا ہے، ہاں یہ معتبر حدیث ہے اور میں نے بہت سو سے اس کو سنا ہے۔ ابن عباس نے کہا، اگر یہ حقیقت ہے کہ کوئی اپنے خیال سے، اپنی فکر سے قرآن کو تفسیر کرے تو قیامت کے دن اس کے پیٹ میں اس نے آگ بھری ہے۔ اب مجھے یہ بات بتاؤ کہ اگر میں قرآن کی اس آیت انما انت منذر ولکل قوم ہاد کی تفسیر کروں تو اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس امت کا منذر ہوں اور اس کے ہادی علی علیہ السلام ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر میں علی کی فضیلت نہیں بیان کروں تو کس طرح اس آیت کی تفسیر بیان کروں؟ معاویہ کہنے لگا، کیا ہوا کہ اس آیت کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو؟ جاؤ کوئی اور آیت بیان کرو۔ ابن عباس کہتا ہے، اگر میں یہ آیت بیان کروں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، معاویہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب نے نماز کی حالت میں انگوٹھی کو سائل کو دیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا ضروری ہے کہ تم اس آیت کو بیان کرو؟ جاؤ کسی اور آیت کو بیان کرو۔ اب ابن عباس نے کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معاویہ کہنے لگا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ علی کی طہارت کا قصہ اس آیت کی وجہ سے قابل قبول ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ تم اس آیت کو بیان کرو؟ جاؤ کسی اور آیت کو بیان کرو۔ ابن عباس نے کہا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ معاویہ کہنے لگا کہ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک رات اپنے سفرے سے روٹی اٹھا کر مسکین کو دے دی، ایک رات یتیم کو دے دی، ایک رات اسیر کو دے دی۔ میں قبول کرتا ہوں کہ یہ علی کی شان میں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تم اس آیت کو بیان کرو۔ جاؤ کسی اور آیت کو بیان کرو۔ ابن عباس نے کہا، قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ معاویہ کہنے لگا کہ میں قبول کرتا ہوں کہ اس آیت کی وجہ سے علم علی ثابت ہوتا ہے، لیکن اس آیت کو نہیں پڑھو، جاؤ کوئی اور آیت بیان کرو۔ ابن عباس کہنے لگا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ معاویہ کہنے لگا کہ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ یہ آیت نجران کے نصرانیوں کے مباہلے کے لیے نازل ہوئی اور اس آیت کی روح سے علی نفس پیغمبر ہیں۔
لیکن تم اس آیت کو بیان نہیں کرو، جاؤ لوگوں کے لیے کوئی اور آیت بیان کرو۔ اب ابن عباس نے کہا اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ معاویہ کہنے لگا کہ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ پیغمبر کی تعبیر کے مطابق نبع العظیم علی ہے، لیکن تم اس آیت کو بیان نہیں کرو، کوئی اور آیت لوگوں کے لیے بیان کرو۔ ابن عباس نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ معاویہ کہنے لگا کہ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ حبل اللہ علی ہے، لیکن تم اس آیت کو بیان نہیں کرو، جاؤ کسی اور آیت کو بیان کرو۔ ابن عباس نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ معاویہ نے کہا کہ اس آیت کو لوگوں کے لیے نہیں بیان کرو، جاؤ کوئی اور آیت بیان کرو۔ ابن عباس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معاویہ غصے میں کہنے لگا کہ اس آیت کو بیان نہیں کرو، جاؤ کوئی اور آیت لوگوں کے لیے بیان کرو۔ ابن عباس نے کہا سأل سائل بعذاب واقع۔ معاویہ کہنے لگا کہ نہیں، اس آیت کو بھی بیان نہیں کرو، جاؤ کوئی اور آیت بیان کرو۔ ابن عباس کہنے لگا کہ میں قرآن کی کون سی جگہ سے پڑھوں کہ جس میں علی کی شرح اور فضیلت بیان نہیں ہوئی ہے۔ اب معاویہ کہتا ہے کہ جاؤ لوگوں کے لیے اس آیت کو بیان کرو اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ابن عباس نے کہا اے معاویہ مجھے معاف رکھو کہ یہ آیت بھی علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ معاویہ پوچھنے لگا کہ علی اس آیت میں کیا کر رہے ہیں؟ ابن عباس نے کہا مگر تم نے نہیں سنا کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد 1 سال گزرا تھا کہ مدینہ کی سرزمین پر زلزلہ آیا، وہ مسلسل لرز رہی تھی، سب خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر آ گئے تھے۔ ایک بار سب نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آئے، جیسے ہی وہ لوگوں میں پہنچے زمین نے دوبارہ لرزنا شروع کیا۔ علی نے اس آیت کی تلاوت کرنا شروع کی اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اس کے بعد اپنے پاؤں کو محکم زمین پر مارا اور کہنے لگے کہ ابو تراب تمہیں حکم دیتا ہے کہ ساکت ہو جاؤ۔ جب علی نے کہا کہ ابو تراب تمہیں حکم دیتا ہے کہ سکون میں آ جاؤ، تو مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ اس دن کے بعد سے مدینہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، اور اس دن کے بعد سے جب بھی کوئی اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس قصے کو ضرور بیان کرتا ہے۔ اب معاویہ مضطرب اور پریشان ہو گیا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور لوگوں کی جانب رخ کر کے کہا کہ مجھ معاویہ کو دیکھو کہ چاہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان نہ ہو، لیکن پورا قرآن علی ابن ابی طالب کے فضائل سے بھرا پڑا ہے۔ میں اگر چاہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان نہ ہو تو ضروری ہے کہ قرآن کو لوگوں کے درمیان سے اٹھا لوں۔